بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائی عزیزو، اللہ عز و جل نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان پیدا فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات ہوا کرتی ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات بابرکات ہوا کرتی ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی مثال ستاروں کے ساتھ دی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ بعض ستارے زیادہ روشن ہوتے ہیں، بعض ستارے کم روشن ہوتے ہیں۔ روشن سارے ہیں، جس طرح بعض بڑے ہیں، بعض چھوٹے ہیں، پھر ان ستاروں میں بعض زیادہ روشن ہیں، زیادہ منور ہیں، بعض کم ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال ہے کہ بعض مقام و مرتبے کے لحاظ سے بڑے ہیں اور بعض نسبتاً چھوٹے ہیں، لیکن مجموعی طور پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے، اگر کسی کا مقام ہے، تو وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ایمان کے ساتھ زیارت کی۔ تو محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے افضل جو شخصیت ہیں، اہل سنت والجماعت کی تحقیق کے مطابق وہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہیں، اور اس کے بعد خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد پھر مولا علی شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج میں نے جو تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کرنی ہے۔ حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح ہے، کہ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام
کی وجہ سے دو گروہ گمراہ ہو گئے، اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے بھی دو قسم کے لوگ گمراہ ہوں گے۔ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے، اور عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت کی کہ ان کو دائرہ انسانیت سے نکال کر ان کو اللہ اور معبود کی جگہ پر بٹھا دیا۔ تو اس لیے عیسائی محبت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور یہودی حسد اور بغض اور بے ادبی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بڑی باکمال ذات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر فن مولا بنایا تھا، ہر چیز کے اندر کمال عطا فرمایا، تو دو گروہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ ایک تو حسد، نفرت اور بغض کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور دوسرا گروہ محبت کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں کہ نہ تو ہم کسی صحابی کی اور خصوصاً آل رسول اور خصوصاً مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ تو ہم بے ادبی کرتے ہیں، نہ گستاخی کرتے ہیں، بلکہ بے ادبی اور گستاخی کو برداشت بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان دائرہ انسانیت سے نکال کر اور کسی دائرے کے اندر لے جاتے ہیں، نہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم ان کو نبوت کے درجے پر بٹھائیں، یا بعض لوگوں کی طرح کہ اللہ تبارک و تعالی حلول کر گئے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں، گویا کہ حقیقت میں وہ اللہ ہی ہیں۔ تو ہم اہل سنت جماعت ایسا نہیں کرتے، جو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے ہم اسی کے اوپر اس کو رکھتے ہیں۔ اسی لیے ناجی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج میں نے جو چند منٹ گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کمالات عطا فرمائے اس ذات بابرکات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کمال درجے کا عطا فرمایا تھا۔ ایک روایت کے اندر اور ایک اللہ والے سے روایت منقول ہے، ان کی طرف وہ قول منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علم کو جمع کیا جائے تو وہ 6 صحابہ کرام کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ پھر اگر ان 6 کے علم کو جمع کیا جائے تو وہ 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایسے ہیں کہ ان کے اندر وہ جمع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسرے کا نام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے باکمال کے انسان ہیں، اور سینکڑوں واقعات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے۔ حضور کائنات علیہ السلام نے جو خصوصی خطاب عطا فرمایا وہ فرمایا کہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، سب سے بڑے قاضی ہیں،
سب سے بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو اس پر میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر فیصلے کی قوت اور کس قدر ذہانت اور کس قدر فقاہت عطا فرمائی تھی۔ واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دو دوست تھے، انہوں نے سفر کا ارادہ کیا، اور پہلے زمانے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، قریب قریب بستیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، تو اس لیے زیادہ راہ وہ اپنے گھر سے ہی لوگ لے کر جاتے تھے، یعنی کہ راستے کے اندر کھانے پینے کا انتظام وہ گھر سے کرتے تھے، اور جہاں ان کو بھوک لگتی وہاں کھا لیتے تھے۔ اور یہ اچھا طریقہ تھا، یہ اچھا طریقہ تھا۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ چیز ہماری عادت بن جائے کہ ہم ہوٹلوں کے کھانوں سے پرہیز کریں اور ہم بازاروں کے کھانوں سے پرہیز کریں۔ اس کی وجہ سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ بازار کی چیزیں کھانے سے انسان کی جو دماغ کی روشنی ہوتی ہے، دل کا جو نور ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ کبھی سنائیں گے۔ تو سر فہرست میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کھانا لے کر اپنے گھر سے نکلے، تو راستے کے اندر بھوک لگ گئی، لا مالا انسان ہے، بھوک لگتی ہے، کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں گے، تو ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرا جو ساتھی تھا اس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اور انہوں نے اپنا دسترخوان بچھایا، کھانا کھانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک مسافر وہاں آ پہنچا اور اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی صلح ماری کہ آپ بھی کھانا کھا لیں۔ بہرحال ان کے وہ پوچھنے پر اور صلح مارنے پر وہ بھی دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا، اس نے بھی کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو اس نے دل کے اندر سوچا کہ یار ان لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میرا کوئی قرض تو نہیں تھا ان کے اوپر، اگر یہ مجھے کھانا نہ کھلاتے تو میں ان کا کیا کر لیتا۔ تو جس طرح انہوں نے میری ضرورت کو پورا کیا ہے اور ان لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے اور اس کھانے کی وجہ سے میرے اندر طاقت آ گئی ہے اور اس کی وجہ سے میرا سفر آسان ہو گیا ہے، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی اس احسان کا کچھ نہ کچھ بدلہ تو ان کو دوں۔ تو اس نے سوچا، اور سوچنے کے بعد اس نے 8 درہم نکال کر ان کو پکڑا دی۔ جب 8 درہم نکال کر ان کو پکڑائے تو اب ان 8 درہم کے تقسیم پر ان کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھیں 5 اس نے رکھ لیے، اور جس کی 3 روٹیاں تھیں 3 اس کو دے دیے، لیکن وہ 3 درہم لینے پر خوش نہیں تھا، تیار نہیں ہوا، اور اختلاف ہو گیا۔ وہ اپنے دلائل دے رہا تھا کہ اس نے تو 8 روپے دیے ہمیں، اس نے کوئی معاوضہ تھوڑا دیا ہے، تو 4 آپ رکھ لیں، 4 مجھے دے دیں، 4 کرتے ہیں، آپ 5 کیوں رکھتے ہیں اور مجھے 3 کیوں دیتے ہیں؟ کہا کہ بھئی میری 5 روٹیاں تھیں تو مجھے 5 ملنے چاہیے۔ اس کی اپنی دلیل تھی کہ 3 روٹیاں آپ کی تھیں، 5 میری تھیں، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ 5 روپے کا حقدار میں ہوں اور 3 کا حقدار آپ ہیں، تو آپ 3 لے لیں اور مجھے 5 میرے پاس 5 رہنے دیں۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ تقسیم غلط ہے۔ اس نے دونوں کو 8 دیے، 4 آپ رکھیں، 4 مجھے دیں۔ لیکن اس مسئلے کا حل نہ ہوا، اور یہ جب ان کا تھوڑا سا اور جھگڑا بڑھا، اختلاف بڑھا، تو یہ اپنا فیصلہ
سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر چلے گئے، اور مشکل کشا بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے اس وقت کسی نے کہہ دیا ہوگا، مشکل کشا کے جو مشکل سے مشکل مسئلہ ہوتا تھا نا، جو کسی سے حل نہیں ہوتا تھا، اس کو حل فرما دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وقت تو یہ کہنا بالکل آسان تھا اور صحیح تھا کہ یہ جو مشکل مسئلہ تھا یہ اس کو حل فرما دیا۔ لیکن وہاں سے پھر یہ لفظ نکل گیا، اور پھر نکلتے نکلتے آج ایک نعرے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ہر جگہ، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی بغیر اسباب کے اگر کوئی مشکل کشا ہے تو یہ لفظ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات پر ہی بولا جا سکتا ہے۔ باقی ہاں اسباب کے درجے کے اندر دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی ایسا یعنی کہ دنیاوی کام کر دیتا ہے، اس کو بھی آپ یعنی کہ لغوی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے میری مشکل کو حل کر دیا ہے۔ تو بہرحال سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ گئے تو مولا علی مسکرائے۔ کبھی آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس کی 5 ہیں وہ 5 رکھ لے، جس کی 3 ہے وہ 3 رکھ لے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ اگر یہ آپ کو 3 دینے پر راضی ہے تو آپ کو لے لینے چاہیے۔ یہ اگر یہ آپ 3 کے حقدار نہیں ہیں، اگر آپ کو یہ 3 درہم دیتے ہیں اور خوشی سے دے رہے ہیں تو پھر آپ کو لے لینے چاہیے۔ ان کے جی وہ کیسے؟ آپ مجھے سمجھا دیں، میں 3 لے لوں گا۔ فرمایا کہ آپ کے 3 بھی نہیں بنتے، آپ کے 3 نہیں بنتے۔ اگر آپ نے فیصلہ کروانا ہے اور صحیح بات آپ نے یعنی کہ اصول کے مطابق پوچھنی ہے تو آپ 3 کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اگر وہ خوشی سے دیتے ہیں تو آپ قبول کر لیں۔ فرمایا کہ آج مجھے سمجھائیں، جتنے میرے بنیں گے میں راضی ہو جاؤں گا۔ اب دیکھو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی کالج میں پڑھا تھا، کون سی یونیورسٹی کے اندر پڑھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا علم عطا فرمایا تھا، کیسے فقاہت عطا فرمائی تھی، کتنے بڑے ریاضی دان تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 8 روپے ہیں اور آپ کی روٹیاں بھی 8 ہیں، لیکن 4 نہیں ہیں، اس کی 5 ہیں، آپ کی 3 ہے۔ تو اب اس 8 روپے کو یہ 8 روٹیاں ہیں اور 8 روٹیاں 3 لوگوں نے کھائی ہیں۔ 8 روٹیاں آپ کی 8 تھیں، 5 اس آدمی کی تھیں اور 3 آپ کی تھیں، اور کھانے والے کتنے تھے؟ 3۔ 2 تو آپ خود ہی تھے، ایک مسافر آ گیا تھا۔ اب 8 کو اگر 3 پر تقسیم کیا جائے تو وہ پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو لا محالہ اس کو توڑا جائے گا۔ 8 کو توڑا جائے گا، اس کے حصے کیے جائیں گے۔ تو اگر ہم ہر روٹی کے 3 حصے کرتے ہیں، ہر بندے نے 1 روٹی کے 1 حصہ کھایا ہے، 1 روٹی 3 بندوں نے کھائی ہے، تو ہم اس کے 3 حصے کرتے ہیں، 3 ٹکڑے کرتے ہیں، اس طریقے سے 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے بن جائیں گے۔ اب یہ تقسیم ہو جائے گا 8 پر، 3 پر تقسیم ہو جائے گا۔ اب جب ہم نے اس کو 8 روٹیوں کے ٹکڑے کیے اور حصے بنائے تو وہ بنے 24۔ اب 24 کو جب ہم 3 پر تقسیم کریں گے تو وہ 8 پہ تقسیم ہو جائے گا۔ تو آپ کی روٹیاں تھیں 3، آپ کی 3 روٹیوں کے ٹکڑے بنے 9، اور اس کی روٹیاں تھیں 5، اور 5 روٹیوں کے حصے بنے 15۔ 15 بنتے ہیں نا، 15 اور 9 24۔
آپ کے روٹی کے حصے بن گئے 9، ان کے بن گئے 15، اور آپ لوگوں نے کھائے ہیں 8، تو ایک حصہ اس نے آپ کا کھایا ہے اور 7 حصے اس کے کھائے ہیں۔ آپ نے جو ہے، آپ کے کل 9 حصے تھے، 9 ٹکڑے تھے، اس میں سے 8 تو آپ نے خود ہی کھا لیے، 8 آپ نے خود ہی کھا لیے، اور ایک ٹکڑا بچتا ہے، اور اس نے 8 کھا لیے اپنے اور 7 اس کے بچتے ہیں، تو ایک اس نے مسافر نے آپ کا کھایا ہے اور 7 اس کے کھائے ہیں، تو اس لحاظ سے 7 درہم اس کے بنتے ہیں اور ایک آپ کا بنتا ہے۔ لو یہ آپ اپنا ایک لے جاؤ۔ تو کتنا مشکل مسئلہ تھا، اور کیسا یعنی کہ اس کے اندر اتنا آسان نہیں تھا، لیکن سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فقاہت اور وہ علم اور وہ صلاحیت جو حضور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اور آپ کے مجلس کے اندر بیٹھ کر حاصل کیا تھا، اس کی وجہ سے تھوڑی سی دیر کے اندر اس مسئلے کو حل فرمایا اور دلیل کے ساتھ فرمایا، اور اس طریقے سے دونوں فریق راضی ہو گئے۔ وہ 1 روپیہ لے کے چلا گیا اور وہ اپنے 7 روپے لے کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فقاہت نصیب فرمائے اور علم نصیب فرمائے، ذہانت نصیب فرمائے، اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دلی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔